السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے نشستوں میں ہم سورۃ الکہف کی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بعد والوں کو کردار کا آئینہ نظر آئے کہ بھئی تم اپنا ذکر بھی اس میں تلاش کرو، تم کہاں پائے جاتے ہو۔ نام لے لیا تو اب تو متعین ہو گیا نا کہ بس انہی کا تذکرہ ہے، نام نہیں لیا، کردار بیان کر دیا، بعد والوں کے لیے بھی سبق حاصل کرنے اور اس کردار کو اپنانے کی ترغیب باقی رہے۔ تو اس قرآن میں ہر شخص کے لیے جائے پناہ موجود ہے، لہٰذا ایک تو ہے قرآن مجید کی تلاوت، وہ اپنی جگہ ضروری، اپنی جگہ مشروع، اپنی جگہ فائدہ مند۔ بعض لوگ اس انتہا کو چلے جاتے ہیں کہ بھئی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی علیہ السلام پر، حالانکہ آپ علیہ السلام نے ترمذی کی روایت میں فرمایا کہ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں، تو وہاں کسی ترجمے اور مفہوم کی بات نہیں ہو رہی، الفاظ کی بات ہو رہی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مطالعہ قرآن 2 طرح سے ہوتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا صحابہ اکرام میں سے اکثر لوگ کتنے عرصے میں پورے قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے؟ 1 ہفتے میں۔ یہ جو قرآن میں 7 منزلیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے تھیں کہ روزانہ 1 منزل آدمی پڑھ لے تو پورے ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ اکثر صحابہ کا یہ روٹین تھا۔ لیکن جہاں سمجھنے کی بات آتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں سیکھی ہے، 8 سال۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ 10 سال میں سیکھی۔ تو معلوم ہوا تلاوت کا نصاب الگ چلتا تھا، اور غور و فکر، تدبر، سمجھنا، سیکھنا، ٹھیک ہے، غور و فکر خود سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے۔ اس میں سالوں سال لگاتے تھے ایک سورت پر، ایک سورت پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب 10 آیتیں نبی علیہ السلام سے سیکھتے تھے تو ان کو یاد کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ جب یہ تینوں کام ہو جاتے تھے تو پھر اگلی 10 آیتوں میں پڑھتے تھے۔ اب آپ سوچیں اس طرح قرآن پڑھنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ تو اگر بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو صحابہ اکرام صرف تلاوت کیوں کرتے؟ خیر ان کی تو زبانی عربی ہے، ان کو بنیادی مفہوم تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن بعد والے بھی صحابہ اکرام کی تقلید میں آج تک ایسے لوگوں کا عمل موجود ہے کہ 1 ہفتے میں پورا قرآن تلاوت مکمل کرتا ہے۔ اور دوسری طرف سمجھنے کے لیے الگ نصاب ہوتا۔ تو غور و فکر قرآن مجید کا حق ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، ہاں، لیکن جیسے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کر کے قرآن پر غور کیا، ایسے ہی کسی صاحب علم کی شاگردی اختیار کر کے قرآن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جدید زمانے کے فتنوں میں سے خود پڑھو، خود سمجھو، جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو، اس سے جو گڑبڑیں پیدا ہوتی ہیں، جو عقیدے کی گڑبڑیں پیدا ہوتی ہیں، عمل کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا۔ قرآن ہمارے پاس براہ راست نازل نہیں ہوا، ایک روایت سے آیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے سے آیا ان سے صرف قرآن کے الفاظ نہیں آئے، قرآن کے معنی بھی آئے ہیں، قرآن کی تشریح بھی آئی ہے، اس کی تفسیر بھی آئی ہے، اسی روشنی میں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جیسے قرآن کو سیکھنے کا تعلق ہے، حق ہے، ویسے قرآن کو سیکھا جائے تو اس میں ہر شخص کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکت، اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے استعانت وہ موجود ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس قرآن کو چھوڑ کر نبی آپ کو کہیں جائے پناہ نہیں مل سکتی۔ اب وہ جو مطالبہ تھا مشرکین کا
یہ جو سارے کمزور لوگ ہیں ان کو ہٹائیے پہلے اپنے آپ سے، جن لوگوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم اگر ان کے ساتھ آپ کی محفل میں بیٹھیں تو عرب کے لوگ ہم پر طعن و تشنیع کریں گے، ہم پہ طنز کریں گے، کن لوگوں کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے ہو، پہلے ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ تو کہیں نہیں جا رہے، وہ تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ تھوڑا الگ سے وقت دے دیں گے تو کیا پتہ ان میں سے کسی کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر ان سرداروں میں سے کوئی بڑا آدمی ایمان لے آتا ہے تو فائدہ انہی مسلمانوں کا ہونا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو سارا ٹارچر ایذا کون کر رہا تھا؟ یہی سردار لوگ کر رہے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کتنی قوت حاصل ہوئی مسلمانوں کو، کہ پہلے وہ دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان لانے کے بعد کھلے عام مسجد حرام میں جماعت ہونے لگی مسلمانوں کی، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، یہ دو حضرات کھڑے ہوتے تھے تلواریں لیے، تو ان میں سے کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے گا تو خود انہی مسلمانوں کا فائدہ ہے نا، اس کی دیکھا دیکھی اس کے قبیلے کے لوگ بھی اسلام لے آئیں گے۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ بھی دیا، یا رسول اللہ ان کو الگ سے اگر وقت دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہاں بھی منع فرما دیا، سورہ انعام میں تو صاف صاف کہہ دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی جو لوگ آپ کی محفل میں بیٹھ کر صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کو ہرگز اپنے آپ سے دور نہ کیجیے۔ یہاں کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور نبی اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں یریدون وجہ کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، ان کو ہرگز اپنے پاس سے دور مت کریں، ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیے۔ اس میں دو طرفہ فائدہ ہے، ایک تو ان صحابہ کی دلجوئی ہے، اگر انہیں محسوس ہوتا کہ ان سرداروں کی وجہ سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں سائٹ پر کیا جا رہا ہے تو ان کا دل افسردہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جذبات کا بھی خیال رکھا، انہیں اپنے آپ سے دور مت کریں۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھی تلقین ہے کہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ہماری گیدرنگز کیسی ہونی چاہیے، ہماری مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری محفلیں کیسی ہونی چاہیے، وہ محفلیں جہاں لوگ بیٹھ کر محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکار رہے ہوں، اور اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی مالدار آدمی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی معاشرے میں سٹیٹس والا آدمی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی اپنی نگاہیں ان لوگوں سے مت پھیریے، ان لوگوں سے مت ہٹائیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بھی دنیاوی زینت کے طلبگار ہیں، آپ تو صحیح نیت سے ان سرداروں کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ کیا سمجھیں گے؟ ان کو بھی مال کی ان کی نگاہ میں بھی مال کی حیثیت، ان کی نگاہ میں بھی سٹیٹس کی حیثیت ہے، ان کی نگاہ میں بھی سرداری کی حیثیت ہے، تو یہ اپنے ساتھیوں کو ہٹا رہے ہیں اور ان سرداروں کو جگہ دے رہے ہیں، تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ بھی دنیاوی زینت کے طلبگار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں سے کسی حجرے میں تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے، اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فوراً اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگے، تو دیکھا بعض روایات میں آتا ہے مسجد میں آپ کو ملے، بعض روایات میں آتا ہے کسی اور جگہ آپ کو چند اصحاب نظر آئے،
روایت میں ان اصحاب کی شان یہ بیان ہوئی، ایسی حالت میں یہ لوگ آپ کو ملے کہ ان کے بدن پر مشکل سے ایک لباس تھا. دو لباس ہوتے ہیں نا، ایک اوپر سے پہننے والا، ایک ازار تہبند وغیرہ، تو بس نیچے کا لباس تھا، اوپر کا تھا ہی نہیں. بال پراگندہ، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، جسم پورا کا پورا، کپڑے پورے کے پورے میلے تھے، یعنی گرد و غبار سے. فقراء صحابہ، وہ صحابہ جو بالکل فقیر تھے، نادار تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان، لیکن وہ صحابہ آپس میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں وہ لوگ پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا. یہ کون کون لوگ تھے؟ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نادار لوگ، فقراء صحابہ میں سے. تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری گیدرنگز کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں جس طرح کے ماحول میں ہم اپنے آپ کو گھیریں گے ویسی ہی ہماری ترجیحات بنیں گی، ویسی ہی پرائیورٹیز بنیں گی، ویسی ہی خواہشات جنم لیں گی. مال والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کریں گے، وہی مال، اسی کی طلب، اسی کی طمع، اسی کو بنانے کے مختلف طریقے، یہی ساری فکریں رہیں گی. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کیا چیز اختیار کی تھی؟ الفقر فخری، فقر تو میرا فخر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے گھر میں کیسے حالات گزارے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم 3 مرتبہ یکم کا چاند، ہلال جسے کہا جاتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند، 3 مرتبہ ہم ہلال دیکھ لیا کرتے تھے اور گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے اور چولہا چونکہ مٹی کا ہی ہوتا تھا، مٹی کی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں آگ جلائی جاتی تھی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اس میں گھاس اگاتی تھی. جہاں آگ ہوگی وہاں گھاس تو نہیں اگ سکتی، تو آگ جلتی ہی نہیں تھی. کسی انصاری کے گھر سے کچھ کھانے کو آ گیا تو آ گیا، ورنہ دودھ یا کھجور پر گزارا ہوتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، بلکہ اپنی دعا، اے اللہ میں آپ سے مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن بھی فی زمرۃ المساکین، مساکین کے زمرے میں مجھے کھڑا کرنا. تو اگر دنیا میں فقراء، غرباء، زہاد کی محبت انسان پیدا کرے تو قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے. جو ہے ان سے تو زیادہ ہی ہے ہمارے پاس، تو جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر. جیسے حدیث میں آیا نا کہ اس کو دیکھو جس کو تم سے کم دیا گیا، تو شکر کا جذبہ پیدا ہو. دنیا کے مال کے اعتبار سے اس کو دیکھو جس کو تم سے کم دیا گیا، دین کے اعتبار سے اس کو دیکھو جو تم سے زیادہ ہے، جو تم سے آگے ہے، تاکہ جذبہ پیدا ہو کمپٹیشن کا. یہ آگے جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ہم کرتے ہیں بالکل الٹا، بالکل الٹا. دنیا میں اس کو دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے ہے، مزید سے مزید، خوب سے خوب، ریٹ ریس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اور دین کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں تو فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں کم سے کم نماز تو پڑھتا ہوں، بس مطمئن ہو کے بیٹھ جا. یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ فلاں تو اور بہت سارے کام بھی کر رہا ہے دین کے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ترجیحات کا فرق ہے، ترجیحات کا فرق. دوسری بات اس آیت میں قابل توجہ، یہ صرف فقراء نہیں تھے، یہ فقراء کرتے کیا تھے؟ نبی علیہ السلام کی محفل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. ان کی 2 صفات، نمبر 1 صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کی جو طلب جوئی میں، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور نمبر 2 مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو طلب کرنا.
ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نبی ان کو اپنی محفل سے دور نہ کریں۔ یہاں مفسرین نے، بعض حضرات صوفیہ نے، مفسرین نے یہ سوال کھڑا کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ تو ایک فرد کی عبادت، انفرادی عبادت، تو نبی علیہ السلام کی محفل میں یہ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ سوال بنتا ہے نا بھئی اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ایک فرد کی عبادت، انفرادی عبادت، جبکہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر اللہ کو پکارتے تھے، تبھی کہا جا رہا ہے نا ان کو اپنی محفل سے دور نہ کریں، اپنی محفل، آپ کی محفل میں یہ لوگ یہی کام کرتے رہیں۔ تو اس سے کئی باتیں اخذ ہوتی ہیں، کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ یہ اصلاً تو انفرادی عبادات ہیں، لیکن یہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ذکر، دعا، مناجات اس لیے کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے سیکھتے تھے کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے، دعا کیسے کی جاتی ہے، اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سکھاتے تھے، صحابہ اکرام سیکھتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے صرف قرآن نہیں سیکھا، صحابہ اکرام نے صرف نماز نہیں سیکھی، صحابہ اکرام نے ذکر کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام سے سیکھا، دعا کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام سے سیکھا۔ پہلی یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اللہ سے دعا کیسے مانگی جاتی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ کام محفل میں بھی بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ فوراً سے خیال کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی اجتماعی طور پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یہ تو بدعت ہو گئی۔ بھئی یہ پھر یہ صحابہ کیا کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں؟ یہ تو قرآن گواہی دے رہا، اللہ کو پکار رہے تھے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ تو اجتماعی طور پر بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا، اور احادیث میں تو کثرت روایات، بے شمار روایات میں اس بات کا ذکر۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ ساری صحیح اور حسن درجے کی روایات میں اس بات کا ذکر ہے، صرف ضعیف روایات میں یہ باتیں نہیں آئی ہیں، ثابت شدہ روایات میں بھی آئی ہیں، اور ضعیف بھی فضائل کے باب میں ویسے ہی قابل قبول ہوتی ہے، وہ الگ بحث ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر معمور کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون یا یطلبون حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بعض فرشتوں کا کام ہی یہی ہے کہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں ذکر کے حلقوں کو تلاش کرنے کے لیے، اور جہاں مل جاتی ہے انہیں تو بقیہ فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، آؤ تمہارا مطلب یہاں پورا ہو رہا ہے، تمہارا مطلب یہاں پورا ہو رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا کہ بھئی وہ اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ طویل روایت ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس کو آخری حصہ بس سنا کر بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میرے گواہوں، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ فرشتے کہیں گے، کہتے ہیں یا اللہ اس محفل میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس حلقے میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی گزر رہا تھا ساتھ بیٹھ گیا، تو آپ نے تو سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ ایسے بابرکت لوگ ہیں، ایسے نیک لوگ ہیں، ایسی میری رحمت ان پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی ویسے ہی چلتا ہوا ساتھ بیٹھ جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ جو خانقاہوں کے بارے میں اور تصوف کے بارے میں طرح طرح کے خیالات، اعتراضات کہ یہ کوئی پیرالل دین ہے اور یہ کوئی نیا طریقہ ہے اور یہ کوئی شریعت کے بالکل بالمقابل کوئی اور چیز ہے، یہ آیہ مبارکہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ یہ کام صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر کیا کرتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور بہت ساری حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نے مجلس میں دیکھا کہ ایک علم کا حلقہ ہے، ایک ذکر کا حلقہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے علم کے حلقے کو ترجیح دی، بعض میں آتا ہے آپ نے ذکر کے حلقے کو ترجیح دی۔ تو دونوں کے دونوں مشروع ہیں، دونوں کے دونوں مطلوب ہیں، دونوں کے دونوں فائدے مند۔ مزید باتیں اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ اور مباحث بھی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی، موقع رہا تو اگلی نشست میں اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
اپنے نیک صلحاء کی مجلس اور محفل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی مالداری کی محبت اور ہر طرح کی شہرت اور سٹیٹس کی محبت، ان چیزوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے فتنہ بننے سے محفوظ رکھے۔ اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی دعا کی کثرت سے اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔